نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید فرقان حمید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ماہ رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس کو مبارک بنائے، اور ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کا آج پہلا دن ہے، اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس میں کثرت کے ساتھ استغفار کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن کے حوالے سے سورۃ الکہف کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آپ سورۃ الکہف کی جمعہ کی رات میں یا جمعہ کے دن میں ایک مرتبہ ضرور تلاوت کریں۔ بعض احادیث میں جمعہ کی رات کا ذکر ہے، بعد میں بعض احادیث میں جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ علماء نے فرمایا جس حدیث پاک میں جمعہ کی رات کا ذکر ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جمعہ کی رات اپنے دن کے ساتھ، اور جس حدیث میں جمعہ کے دن کا ذکر ہے اس کا معنی ہے جمعہ کا دن اپنی رات کے ساتھ۔ اب سورہ کہف کے پڑھنے کا جو وقت ہمارے پاس ہے وہ جمعہ رات کو جب ہم مغرب کی نماز پڑھ لیں گے تو مغرب کی نماز سے لے کر یہ ساری رات، اگلا جمعہ کا دن، اور عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے تک جو بھی شخص سورہ کہف پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے وہی فضیلت اور عظمت عطا فرمائے گا۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، اور تقریباً دوسرے آدھے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے شروع میں جا کے مکمل ہو جاتی ہے، اور یہ تقریباً آدھے پارے سے زیادہ ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے کے درمیان، یعنی ان دونوں جمعوں کے درمیان تک ایک ہفتہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن فرما دیتا ہے، اور وہ نور اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے اور نیکی کی طرف راغب رکھتا ہے، اور اس شخص کا جو دل ہے وہ 8 یعنی اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن رہتا ہے۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 809۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں، یعنی یا تو ان 10 آیات کو جو سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں ہیں ان کو زبانی یاد کر لے، یا پھر وہ ان کو اوپر سے دیکھ کر پڑھتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنے گھر میں سورۃ الکہف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا وہ اچھل رہا ہے، وہ کود رہا ہے، تو آپ نے جب آسمان کی جانب دیکھا تو آپ کو ایک نور دکھائی دیا
جو کہ ایک بادل کے ٹکڑے کی طرح ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ صبح جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سکینہ تھی جو سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ذیشان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کو تلاوت کرے تو جس جگہ وہ تلاوت کرتا ہے وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تمام فاصلہ اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ حضور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کو ایسے ہی پڑھے گا جیسے وہ اتاری گئی ہے، یعنی احسن طریقے سے بغیر غلطی کے اور زبر زیر پیش کا خیال کر کے اس کو پڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اگر دجال کا زمانہ پا دے، یعنی کہ دجال اس کے زمانے میں آ جائے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور حضور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اس شخص پر دجال کبھی غالب نہیں ہو سکے گا۔ جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے اگر اس کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو دجال اس پر غالب نہیں آ سکے گا۔ اور دجال کے بارے میں آپ جانتے ہیں، مختصر عرض کرتا ہوں کہ اس نے گدھے کے اوپر سوار ہونا ہے اور ایک آنکھ اس کی جو ہے وہ اس سے نظر نہیں آتا، اور اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، سوائے مسلم کے کوئی اس کو پہچان نہیں سکے گا، اور اس کے پاس جنت ہوگی اور اس کے ساتھ دوزخ ہوگی۔ ایک طرف اس نے اپنی جنت رکھی ہوگی اور دوسری طرف اس کے پاس دوزخ ہوگی، اور لوگوں کو یہ قبروں سے اٹھا کر زندہ کرے گا۔ قبروں والوں کو کہے گا کہ زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جائیں گے، اگر بارش کے لیے کہے گا تو بارش ہوگی۔ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اسے وہ اپنی جنت میں داخل کرے گا جو حقیقت میں دوزخ ہوگی، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اسے وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا جو کہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اور یہ شخص سوائے مکہ المکرمہ حرمین شریفین کے پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اور اتنی طاقت کا یہ مالک ہے، اس سے زیادہ بھی اس کے پاس طاقتیں ہوں گی تو دیکھنے والے جو ہیں وہ دنگ رہ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کو پڑھے گا اس پر دجال غالب نہیں آ سکے گا۔ تو جس پر دجال غالب نہیں آ سکتا آپ یہ یقین کریں کہ اس کے اوپر کوئی اور کیسے غالب آ سکتا ہے۔ حضور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس جو سورہ کہف ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ آپ اس سورت کے فضائل ہیں۔ فرمایا گیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جب آپ کے جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا اور نیزے کی نوک پر آپ کا سر تھا، اس وقت آپ کا سر سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک جتنے اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے، یا جو پچھلا جمعہ گزرا ہے ایک ہفتہ کے تمام صغیرہ گناہوں کے لیے وہ کفارہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اس سورت کو لکھ لے اور لکھنے کے بعد ایک بوتل میں ڈال کر اپنے گھر میں رکھ لے تو وہ شخص غربت، قرض اور لوگوں کی اذیتیں سے محفوظ ہو جائے گا اور کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور فرمایا، یہ سورت اپنے قاری یعنی کہ اپنے پڑھنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان میں حائل ہو کر اس کو بچا لے گی، کیونکہ اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام سورہ حائلہ ہے، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے اور دوزخ کے درمیان میں حائل ہو جائے گی، تو اپنے قاری کو دوزخ سے یہ بچانے والی ہے۔ اور اس صورت میں کچھ پیغامات ہیں
کیونکہ یہ آدھے پارے کی صورت ہے، اس کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا، اس میں بہت خاص واقعات ہیں جو کہ اصحاب کہف کا واقعہ اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ اس میں موجود ہے۔ تو اس کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ، اس کے مفہوم کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو پیغامات ہیں مختصر یہ ہے کہ تعداد میں کم ہونے کے باوجود جو مومن ہے اس کو حق کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ ہمیں اصحاب کہف کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے، اور خدا کی عطا کردہ نعمتیں مومن کا امتحان ہے تاکہ دیکھا جائے کہ عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کر کے میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ علم کی اتنی اہمیت ہے کہ اولو العزم پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور فرمایا علماء اور بزرگوں کے کاموں میں اکثر بعض دفعہ کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر کسی اللہ والے کی کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، بغیر سوچے سمجھے ان پر اعتراض ہرگز نہ کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔